آج ایسوں کو خریدا گیا ہے جن کا نام صرف مسلمان رکھا گیا ہے، کچھ عورتوں کو بھی کچھ مردوں کو بھی. آپ ان کو بھی نہ دیکھیں، یہ ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں. اسلام کے خلاف ایسوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور مجھے تو اس بات کا بھی شک ہوتا ہے، میں نے اسٹڈی کی ہے یہودی مذہب پر، تقریباً 4 سال ریسرچ کیا ہے، تبھی اتنا زیادہ بولتا ہوں ان کے متعلق. یہودیت میں ایک فرقہ ہے ڈونما فرقہ اس کو کہتے ہیں، یہودیوں کا ایک فرقہ ہے. ان کا کام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام مسلمان رکھتے ہیں. جتنے بھی یہودی، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا نام مصطفیٰ ہوتا ہے، مرتضی ہوتا ہے، محمد، احمد، عبداللہ، یہ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے. اور ان کو پڑھاتے بھی ہیں، قرآن کا حافظ بھی بناتے ہیں، سب کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اسلام کے خلاف لا کر کھڑا کرتے ہیں. آپ کو اگر تاریخ معلوم ہے تو سلطنت عثمانیہ، عثمانی خلافت، ایمپائر آف عثمان، یہ 700 سال تک چلی. ترکی کی عثمانی خلافت، جس میں 3 بر اعظم آتے تھے، ایشیا، افریقہ، یورپ. بہت بڑی ایک خلافت چلی. یہ 1921 میں گر گئی. 700 سال کے بعد خلافت عثمانیہ ترکی کی، جو سعودی عرب پر بھی ترکیوں کی حکومت تھی، وہی خلافت عثمانیہ کی. وہ عاشقان مصطفیٰ تھے، سچے ایمان والے تھے. کئی بادشاہ اس میں گزرے ہیں. ان میں سے ایک بادشاہ کا میں نے جب پڑھا تھا، اللہ اللہ کیا ان کا ادب تھا. مدینہ طیبہ سے استنبول کے لیے انہوں نے ٹرین شروع کی تھی، ٹرین کی پٹریاں بچھائی تھی. آج بھی وہ لائن بچھی ہوئی مدینے میں ہے، اور ترکی ریلوے اسٹیشن اب بھی موجود ہے مدینے میں، جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ. سلطان عبدالحمید ثانی جب یہ مدینہ طیبہ سے استنبول ترکی کے لیے انہوں نے لائن بچھائی، اس زمانے میں جب ٹرین کو چالو کیا تو کوئلے کا انجن بھڑ 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 آواز آنے لگی. تو سلطان عبدالحمید ثانی جو اوپننگ کے لیے آئے تھے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا. وہ کوڑا اٹھا کر کے اس ریل کے انجن کو مارنا شروع کیا اور کہا، شہر رسول میں اتنی بلند آواز، حضور کے مدینے میں اتنی تیز آواز تیری. انجن اس وقت جو بند پڑا، آج تک ویسی ہی، آج تک 100 سال کا عرصہ ہونے کو آیا، پھر وہ نہیں چلا. ایسے عاشقان رسول تھے یہ ترکی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو انہوں نے بنایا تو ایک اینٹ کو بھی حضور کے دربار کے سامنے کٹ نہیں کیا. 12 کلومیٹر دور لے جاتے تھے، اینٹ کاٹ کر کے لا کر لگاتے تھے کہ کاٹنے کی آواز بھی حضور کے دربار میں نہ آئے. ایسے عاشقان مصطفیٰ تھے. ان کی خلافت کو ختم کس نے کیا؟ کس نے ختم کیا؟ یہی دونما فرقہ. ترکی میں ایک شخص آیا، مصطفیٰ کمال باشا اتا ترک، اس کا نام آج بھی لیا جاتا ہے تاریخ میں. اس کو ایک ریولوشن لانے والے آدمی کے حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے، انقلابی شخصیت مصطفیٰ کمال باشا. اس کی ریولوشن شروع ہوئی، اس نے ایک نیا طریقہ ترکی میں شروع کیا کہ یہ خلافت عثمانیہ جو تھی وہ اسلامی قانون نافذ کرتے تھے، اسلامی سزائیں دیتے تھے، اسلامی عدالت ہوتی تھی، سب طریقے اسلامی ہوتے تھے. دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر یہ جو ہے مصطفیٰ کمال باشا کی تحریک زور پکڑ گئی اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، جس میں فرانس، انگلینڈ نے بہت ساتھ دیا مصطفیٰ کمال باشا کا. ترکیوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا کہ ایک نیا کچھ لے کر کے آیا ہے. اس کا نیا پن کیا تھا مصطفیٰ کمال باشا کا؟ 11 سال اس نے ترکی پر حکومت کیا اور سارے اسلامی قانون ترکی سے ختم کر دیا، سارے اسلامی قانون مٹا دیا اس نے. عورتوں کو پابندی لگائے کہ کوئی حجاب نہ پہنے، ہمارا دین آسان ہے. اسلام کے نام پر حافظ قرآن بننا منع ہے. مدرسوں کو اس نے ختم کروا دیا تھا. پورے ترکی سے مدرسے نہیں تھے. یہ 1921 کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں سے مدرسے ختم، اور جو علماء تھے امامہ پہنتے تھے ان کے امامے اتار دیے گئے، ان کو سوٹ بوٹ پر لے کے آ گئے. آج بھی ترکی میں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے.
کسی ترکی حافظ قرآن کو اگر آپ بلائیں گے تو سوٹ میں ہی نظر آئے گا آپ کو, ٹائی سوٹ بوٹ میں ہی رہے گا, وہ حافظ قرآن ہوگا. اس نے یہ ساری چیزیں بدل ڈالی 11 سال کے اندر. پورے اس کو ایک ریولیوشن, نئی تحریک کے طور پر اٹھایا گیا تھا. نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ. تاریخ آپ پڑھو پتہ چلے. اور 11 سال کے بعد جب وہ ختم ہوا تو پوری ترکی کو اس نے برباد کر رکھا تھا, فوج کو نیوٹرل بنا دیا تھا. یورپ کا اس میں دخل بہت زیادہ, امریکہ کا, برطانیہ کا, فرانس کا بہت انٹرفیئر ترکی میں. انہوں نے 100 سال ایگریمنٹ بھی کر دیا. فاسفورس ایگریمنٹ آج بھی وہ موجود ہے کہ ترکی کے جو سمندر کے بندرگاہ ہیں, ترکی وہاں سے ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کر سکتا. 1923 سے 2023 تک کا ایگریمنٹ ہے. چند سالوں میں وہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا. یعنی اس بندرگاہ سے, پورٹ سے ترکی کو کوئی انکم نہیں. اس پورٹ سے جتنے بھی جہاز گزریں گے اس کی ساری انکم یورپ کو جائے گی. آج بھی کہنے کو اسلامی ملک ہے ترکی, مگر اس کے اپنے ملک سے بندرگاہ سے وہ پیسے نہیں لے سکتا, ٹیکس نہیں لگا سکتا. 100 سال کا ایگریمنٹ. یہ سب کس نے کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ نے. مسلمانوں کو اچھی طرح سے اس نے توڑا تھا. 11 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا. نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ. اور وہ ایک بہت بڑا قائد اور لیڈر بن کر کے مسلمانوں کا نئی تحریک چلا کر کے ترکی پر حکومت کیا. بعد میں علماء نے بتایا کہ وہ یہودی 2 نما فرقے کا آدمی تھا. جو یہودی اپنے بچوں کا نام ہی مسلمان رکھ دیتے ہیں یہی فتنے اور فسادات کے لیے. میرے عزیزوں, ہم تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ایسے کئی لوگ ہماری امت میں داخل ہوتے ہیں صرف ہمارے عقیدوں کو گمراہ کرنے کے لیے. عزیزان گرامی, اس ترکی کی اس تباہی اور بربادی کو جو ایک شخص نے برباد کیا تھا, 100 سال ہونے کو آ گئے. آج 100 سال کے قریب آ گیا. اللہ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا فرمایا. اردوغان جو آج کا پریزیڈنٹ ہے, اس نے بڑے سلولی اور بڑے نرم انداز سے ترکی کی پھر سے دنیا کو بدل ڈالا. وہاں کے جو اسکارف پر پابندی تھی اس کو اس نے سب سے پہلے ہٹایا. خود وہ اپنی بیوی کو اسکارف پہنا کر کے لیا ہے. اور جو پریزیڈنٹ آج ترکی کا ہے وہ خود حافظ قرآن ہے. وہ حافظ قرآن ہے. اور اس نے مدارس اسلامیہ کو عام کیا. پیران نظام کو پھر ان کی خانقاہوں سے باہر لایا کہ آپ اپنے میدان کا استعمال کریں. اس کے زمانے میں پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا, تاریخ کو آپ کو معلوم ہوئی. چند سال پہلے فوجیوں نے, وہاں کی ملٹری نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی. صدر کو گرانے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت ایسی کہ ترکی عوام کا یہ مقبول لیڈر تھا. وہ ترکی عوام پوری سڑکوں پر آئی اور فوجیوں کے ان تمام بڑی گاڑیوں کے پہیے کے نیچے سو گئی. تو ان کو شکست ہو گئی. پھر فوجی اپنی تمام تحریکوں سے باز آئے اور آج اس قائد کے ساتھ چل رہا ہے ترکی. اللہ سلامت رکھے. اور جو ہماری امیدیں وابستہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے انہی امیدوں پر اتارے, کہیں کوئی گمراہی نہ آئے, یہ ہماری دعا ہے. لیکن آپ کو حالات میں یہ بتاؤں کہ جن لوگوں کو لایا جاتا ہے مسلمان نام سے, 1000 چھان بین کے بعد کسی کے پیچھے رہو, اس لیے کہ یہ دنیا اس زمانے میں اتنے پروپیگنڈے بنا چکی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے لوگوں تک پہنچا دیا ہے, بڑے بڑے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. یہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے مشائخ کے بیچ, بڑی بڑی تنظیموں کے بیچ, بڑے مدارس کے بیچ جو پھوٹ پڑتی ہے, میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان بڑے لوگوں تک یہ یہودی پہنچے ہوئے ہیں, ان کے بچے پہنچے ہوئے ہیں. کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ نام بھی مسلمان ہے. اللہ ہمیں اسلام پر باقی رکھے, ان کے نت نئے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ جو ہمارے ایمان کے راستے پر روڑے اٹکاتے ہیں یا کانٹے بچھاتے ہیں, مولا ہمیں ان تمام رذالتوں سے محفوظ فرما. قدیر و جبار خدا, تیری طاقت و قوت کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں. اگر تو ہمیں بچائے تو دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اے رب قدیر, تو اپنی خاص حفاظت میں ہمارے
ایمان کو لے لے، ہمارے اعمال کو، ہمارے گھر بار کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کے مولا موت تک ایمان کی تو حفاظت فرما۔